السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام کے ایک اور انفارمیٹو ٹاپک میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی، نور الدین زنگی جو ہے یہ تاریخ اسلام میں اسلامی تاریخ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، ان میں ان کا ایک اہم انتہائی اہم رول ہے اور بہت ہی سبق آموز اور ایمان کو تازہ کرنے والا ان کے دور حکومت میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ 541 سے لے کر 559 ہجری تک ان کی حکومت جو ہے وہ رہتی ہے دمشق میں، ان کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام عابد زندگی تھا، عابد الدین زنگی، یہ ان کے والد کا نام بتایا گیا ہے۔ اور ان کی حکومت میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جائزہ لیا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں اسلامک میں، ان میں ایک چیز بڑی ہمیں ملتی ہے دیکھنے کو، وہ ہوتی ہے عدل و انصاف۔ یعنی عدل انصاف جو ہے ہمیں ہر بادشاہ کے جو ہے دور حکومت میں جو مسلمان بادشاہ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی واقعات کافی سارے کور کیے ہیں، تو عدل و انصاف اور جو ہے یہ ان کا ایک اولین ترجیح ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ معاشرے جو تھے، وہ حکومتیں تھے، وہ ترقی بھی کیا کرتی تھی۔ انفارچونیٹلی آج کے اس ہمارے دور کے اندر یہ جو چیزیں ہیں وہ بہت ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ خیر، یہ ایک جو واقعہ ہے یہ بہت ہی ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نور الدین زنگی جو تھے، جو اپنی حکومت جن کی ان کا حکومت دمشق میں قائم تھی، انہوں نے ایک رات جو ہے خواب دیکھا۔ اب خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اب خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی کو یہ فرما رہے ہیں کہ میری مدد کرو۔ تو ایک دن یہ خواب ان کو آتا ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ خیرات دیتے ہیں، وہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب نبی کریم آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، تو اب ان کے اوپر ایک جو ہے خوف تھا، ایک ٹینشن تھی کہ اب یہ کیا خواب ہے۔ تو بہرحال یہ جو خواب تھا ان کو مسلسل 3 دنوں تک آتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہی عرض کیا کہ تم میری مدد کرو اور میری حفاظت کرو۔ تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کریم جو کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے حکومت میں آئے اور انہوں نے اپنے جو قوم کے جو لوگ تھے ان سے انہوں نے عرض کیا کہ میرے حکومت میں کون ایسا تو نہیں جس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو، یا مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی کہ جو ہے جس وجہ سے جو ہے مجھے مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آ، آپ کی جو قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے عرض کیا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو بڑے عبادت گزار ہیں، وہ آپ کی ہی قوم کا حصہ ہے، تو آپ جا کے ان سے معلوم کیجیے، ہم میں سے تو کوئی ایسا کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو نور الدین زنگی جو تھے انہوں نے ان کے گھر کا جب وہ ان کے گھر کا پتہ لگایا کہ وہ دو شخص کون ہیں، جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ تو ہے بڑے عبادت گزار ہے، لیکن پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے دن میں عبادت کرتے ہیں، اور رات میں ایک سرنگ جو تھی وہ ان کے گھر سے وہ کھود رہے تھے۔ یعنی وہ اس کا ان کو جب علم ہو جاتا ہے کہ وہ 2 شخص جو تھے وہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ کوئی عیسائی تھے، اور یہ صرف عبادت جو کر رہے تھے، یہ ایک ایسا ان کا ایک منافقت تھی ایک طریقے کی، جو دن میں عبادت کا ایک صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اصل جو مقصد تھا ان کا، وہ اپنے گھر سے وہ سرنگ کھود رہے تھے۔ وہ سرنگ وہ کیوں کھود رہے تھے؟ وہ سرنگ وہ اس لیے کھود رہے تھے کہ وہ سرنگ کے ذریعے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے روزے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جیسے ہی اس کا علم ہوا نور الدین زنگی کو، تو انہوں نے دمشق سے فوراً جو ہے جانے کا فیصلہ کیا مدینہ منورہ میں، اور پھر سب سے پہلے تو ان دونوں شخص کو جو ہے ان کو جو ہے سزا دی، ان کو گرفتار کروایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کو انہوں نے سیسہ پگلائے میں دیوار چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں دیوار ہے، وہ انہوں نے جو ہے تعمیر کرا تھی۔ تو یہ جو تھا نور الدین زنگی جو تھے، ان کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے، ان کا ایک بڑا تاریخ اسلام میں ان کا ایک اہم کردار ہے، اور بڑا ایک مشہور واقعہ جو ہے یہ اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ بڑا کتنا آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ان کو دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ بڑے قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو نبی کا دیدار ہو جائے، خواب میں زیارت نصیب ہو جائے، اور پھر ان سے نبی کے کیا فرما رہے ہیں کہ میری مدد کرو، اشارہ دے رہے۔ جب انہوں نے اور اشارے کو جب جاننے کی کوشش کی، چیزیں دیکھی، تو پتہ لگا کہ وہ 2 شخص جو تھے وہ دین کا لبادہ پہنے ہوئے تھے، نبی کو نعوذ باللہ روزے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔
تو انہوں نے جب تحقیق کی تو ان کو سامنے ساری چیزیں آئی، واضح ہوئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان دونوں شخص کو بھی اس کا سزا دی، اور نبی کے روزے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت کا کام لیا۔ تو یہ چھوٹا سا مختصر سا خوبصورت سا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اسی طرح کے مختلف اور بھی واقعات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔